آج یہاں حاضر ہونے سے پہلے میں نے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ مجھے اللہ رب العزت نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں نے اپنا ایم فل ہسٹری کا مقالہ مولانا نیازی پہ لکھا تھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازیز ویژن آف پاکستان، یہ میرا عنوان تھا۔ تو اس مقالے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہاں سے قبولیت مل گئی تو میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نظریہ مفرد اعضائے البا سے ایک قدم آگے کی بات کروں گا آج کے خطاب میں۔ تو وہ جو ایک قدم آگے میں جانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کے لیے اپنا ایک نظریہ دیا تھا 1939 میں، پاکستان بننے سے 8 سال پہلے، تو اس میں آپ نے خلافت پاکستان اسکیم کے نام سے اپنا ایک نظریہ دیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کہنے لگے نیازی یور اسکیم از ویری ہارڈ۔ نیازی آپ کی یہ اسکیم جو ہے نا یہ بڑی گرم اسکیم ہے، بڑی عالیشان اسکیم ہے، بڑی زبردست اسکیم ہے، یور اسکیم از ویری ہارڈ۔ تو آپ نے برجستہ جواب دیا تھا کہ یس بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام اے بوائلنگ ہارٹ، یہ ابلتے ہوئے دل سے نکلی ہے اس لیے گرم اسکیم ہے۔ تو اسی اسکیم کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے 1945 میں کہ ہمیں پاکستان سے 2 سال پہلے حضرت مجاہد ملت نے ایک کتاب لکھی، پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا۔ کہ ہمیں پاکستان سے 2 سال پہلے آپ نے یہ کتاب لکھ کر شائع کی، پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا۔ اس کتاب میں آپ نے پاکستانیوں کے لیے ذرائع معاش کا تذکرہ کیا، چونکہ ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے آپ نے اپنا ویژن اس میں دیا تھا، تو اس میں کسب اور معاش کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اور معاش کے 50 شعبے آپ نے وہاں پہ لکھے ہیں کہ جو پاکستانی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں طبیب بھی ہے اور طبیب کے حوالے سے حضرت مجاہد ملت نے لکھا کہ ہر طبیب کو ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، طب یونانی، آیورویدک ان کا علم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نفسیات کا علم بھی ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو ملا کر ہم ایک نئی طب تخلیق کریں گے پاکستان بنانے کے بعد، جس کا نام ہوگا پاکستانی طب۔ کیا نام ہوگا؟ پاکستانی طب۔ ان 5 چیزوں کو ملا کر اور ان 5 کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، ان کو یکجا کر دیا جائے گا۔ طب کے جس شعبے میں جو بہتر چیز ملے گی اس کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس میں بجلی کو بھی شامل کیا جائے گا، بھاپ سے علاج کو بھی شامل کیا جائے گا، پانی سے علاج کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس میں جو تھراپی ہے، مالش ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جذب کر کے پاکستانی طب تخلیق کی جائے گی، اور اس کے تحت ہر پاکستانی کا ہر مہینے مفت طبی معائنہ کیا جائے گا تاکہ پاکستان میں ایک صحت مند قوم ہو جائے۔ تو استاد محترم کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ کام جو حکومت کے کرنے کا تھا اس نے تو نہ کیا ہے نہ اس نے کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں ہے اور اپنی کرسی کی 4 ٹانگیں پوری کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے، تو وہ کیسے توجہ دے سکتے ہیں۔ استاد محترم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کام کو آپ اپنے ذمہ لیجیے، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے مولد اور مسکن میاں والی کے باشندے اور پھر آپ حضرت مجاہد ملت کے خاندان سے ہیں، آپ یہ ذمہ داری اگر اٹھائیں گے تو بہت آسانی سے نبھا بھی سکیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا ہے، اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے ویژن کو، ان کے نظریے کو پروان چڑھایا جا سکے۔ حضرات محترم، یہ چند گزارشات تھیں۔
ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت استاد محترم کا فیض عام فرمائے اور ہم سب کو ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔